بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 168 اور آیت نمبر 177 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان تہذیب النفوس اور سورت کا تیسرا حصہ ہے جو القتال فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ سورت کے دو حصے یعنی سورت البقرہ کے دو حصے یہاں سے پہلے آیت نمبر 176 تک گزر چکے ہیں۔ پہلا حصہ جو باب التوحید میں تھا اور دوسرا حصہ باب الرسالت، نبی علیہ السلام کی رسالت کا بیان تھا۔ اور یہاں یہاں سے آیت نمبر 235 تک آیت الکرسی جو ہے وہاں تک یہ سورت کا تیسرا حصہ ہے۔ اس حصے کے اندر القتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، یعنی جہاد اور قتال، لیکن اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت کے اندر پہلے چند امور کا ہونا ضروری ہے قتال سے قبل۔ جس کو یعنی نظام قتال کیسا ہوگا اس نظام کا بیان ہے کہ قتال سے قبل کا نظام کیا ہے۔ تو اس نظام کا ذکر ہے جس کو تربیت کہا جاتا ہے، یعنی ٹریننگ۔ تو تہذیب النفوس اس کے 10 امور ذکر کیے ہیں لیس البر اس آیت کے اندر، اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی آیت نمبر 159۔ یہاں سے سیاست مدنیہ یعنی امن کے اصول ذکر کیے ہیں، اور پھر آگے مسئلہ حج ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 115 سے تدبیر منزل یعنی گھر کی اصلاح اور تربیت کے لیے 18 اصول ذکر کیے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے تہذیب النفوس کہ نفس کی اصلاح کے لیے 10 اصول ذکر کیے، جس میں 5 امور کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور 5 امور کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربی سے۔ پھر سیاست مدنیہ یعنی نظام چلانے میں ملک اور گاؤں کی اصلاح کے لیے 4 اصول ذکر کیے ہے۔ اس کو یعنی نفس کے امن کے اصول کہہ لیے آپ، یہ امن کے اصول جو ہے وہ 4 قسم کے ہیں، اور امن بھی 2 قسم کا ہے، ایک امن نفس کا ہے اور دوسرا امن اموال کا ہے، مال کی حفاظت اور نفس کی حفاظت۔ تو نفس کی حفاظت کے لیے 2 اصول اور مال کی حفاظت کے لیے بھی 2 اصول کا ذکر ہے۔ نفس اور جان کی حفاظت کے لیے جو 2 اصول ہے ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس ظاہری، نفس کا امن ظاہری طور پر یعنی جان کا امن ظاہری طور پر۔ اس کے لیے پہلا اصل جو ذکر ہے وہ کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ مجرم کو سزا دی جائے اور قصاص کا حکم جاری کیا جائے، مجرم کو معاف نہ کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر امن پیدا ہو اور معاشرے میں فتنہ فساد، قتل و غارت، لوٹ مار، یہ چیزیں ختم ہو جائے، تخریب کاری۔ کیونکہ جب جرائم
کی اجازت دی جائے اور جرائم کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے تو معاشرت تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو معاشرے کے لیے اور نفسوں کے ظاہری امن کے لیے القصاص فی القتلى اور مجرم کو سزا دینے کے اصول جو ہے یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول نفس کے باطنی اصلاح کے لیے کہ نفس کے اندر کی خباثات جو ہے وہ درست رہیں اور اندر سے نفس ٹھیک رہے، تو اس کے لیے دوسرا اصول ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ روزہ جو ہے یہ انسان کی اندرونی خرابیوں کی حفاظت کے لیے اور انسان گناہوں سے اور جرائم سے بچ جاتا ہے اور متقی بن جاتا ہے، لعلکم تتقون اس کو ذکر کیا ہے۔ تیسرا اصول جو اس کو کہتے ہیں قانون امن علی الدماء، یعنی خون کی حفاظت، اور دوسرے اموال کی حفاظت کے لیے دو اصول ہے۔ پہلا اصول جو ہے وہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کہ الوصیۃ للوالدین، معنی مال کے بارے میں، خیر کے بارے میں وصیت کرنا، یعنی مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا اور اس کے بارے میں بہتر وصیت کرنا کہ اس کی تقسیم میں خرابی نہ کی جائے، شریعت کے اصولوں کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے۔ دوسرا اصل جو ہے وہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ نہیں ہے عن الرشا وعن اکل الاموال الباطلہ، کہ حرام مال کے کھانے سے اور رشوت لینے دینے سے منع کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد، مالوں کی حفاظت رہے۔ تو مال کی تقسیم صحیح طریقے سے پر ہو اور حرام مالوں کے کھانے سے اجتناب کیا جائے تو امن مال کا بھی آئے گا اور امن جان کا بھی آئے گا۔ اس کے بعد مسئلہ قتال ذکر کیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، آیت نمبر 190 کے اندر۔ تو مسئلہ قتال کو جو ذکر کیا تو حکم قتال ہے، لیکن اس کا طریقہ اور اس کا نظام کیا ہے؟ تو سب سے پہلے مقصد قتال ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا ہے۔ پھر اس کے بعد قتال کی علتوں کو ذکر کیا کہ قتال کیوں کیا جائے گا، اس کے لیے فتنہ، فساد، تخریب کاری، بدامنی، ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ پھر مقام قتال کا کہ زمان کا بھی ادب احترام رکھا جائے اور مکان کا بھی ادب احترام رکھا جائے، مسجد حرام میں نہ ہو اور مقدس اوقات کے اندر نہ ہو۔ پھر اسی طرح قتال کے شرائط میں یہ ہے کہ اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، انفاق کیا جائے۔ اسی طرح مسئلہ حج کو ذکر کیا، واتم الحج والعمرۃ للہ، تو مقصد یہ ہے کہ حج تاکہ آپ کے لیے جنگ کی جائے تو حج آسانی سے ادا کیا جائے، اور بطور تربیت کے حج کو ذکر کیا کہ اس میں جان اور مال لگتی ہے، تو قتال میں ویسے ہی جان اور مال لگتی ہے۔ کتب علیکم القتال سے آگے پھر 18 قوانین ذکر کی ہے، تہذیب تدبیر منزل، یعنی گھر کی اصلاح اور امن پیدا کرنے کے لیے وہ 18 اصول ذکر کیے۔ اس کے بعد الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اس آیت کے اندر باقاعدہ قتال کا حکم، اور اس کے بعد شرائط امیر اور انتخاب امیر اور مقصد قتال اور حکمت قتال، یہ مسئلہ آیت نمبر 153 تک۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، جو آیت ہے یہاں تک اس کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ یہ سورت کا تیسرا حصہ ہے جس میں قتال کا حکم ہے، لیکن اس سے پہلے قبل اس کی تربیت اور اس کے ٹریننگ کے احکام ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں یہود کے خبائث کا ذکر تھا، یعنی یہود کی خباثتیں اور ان کی خرابیاں، کہ نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر جو اعتراضات ہے، جو توحید کے مسئلے میں ہے، تو وہ تقریباً 50 تک ان کے قبائح اور ان کی خباثتوں کا ذکر تھا۔ تو یہود نے یہ بات کہی تو کہ ہم تو نحن اہل البر، ہم تو اہل بر میں سے ہیں، یعنی نیکی والے ہیں، اس لیے کہ ان قبلتنا بیت المقدس، ہمارا جو قبلہ ہے وہ ہم اہل قبلہ ہے، نحن اہل قبلہ،
اور اہل قبلہ جو ہوتا ہے ان کی تکفیر نہیں کی جاتی، یعنی ان کو کافر نہیں قرار دیا جاتا، تو اس لیے آپ ہماری خبائث اور ہمیں پر کفر کا فتویٰ کیوں لگاتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی صرف بیت اللہ یا بیت المقدس یا بیت الشرق یا بیت الغرب کی طرف جو اللہ نے قبلہ مقرر کیا ہے اسی قبلے کو مانے اور باقی ضروریات دین کا انکار کرے اور دین کے تمام امور پر عمل نہ کرے، اور وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں اہل البر میں ہوں، نیکی والوں میں ہوں، اہل القبلہ ہے، ہماری تکفیر جائز نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جو ہے اس کو کافر قرار دینا درست نہیں ہے، تو مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اور اسی طرح شرح عقیدۃ الطحاویہ جو اس کے اندر اور شرح نبراس جو شرح عقائد کی شرح اس کے حاشیے کے اندر اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اہل قبلہ ان کو کہا جاتا ہے جو ضروریات دین سے انکار نہ کرے اور ان کے اندر موجبات کفر موجود نہ ہو، یعنی ایسا سبب موجود نہ ہو جو کفر کو واجب کرے، اور جو ضروریات دین کا انکار نہ کرے تو اس کو اہل قبلہ کہا جائے گا، اس کی تکفیر جائز نہیں ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ اسلام کی کسی ایک بات کو مان لیتا ہے اور باقی اسلام کے ضروری احکام سے انکار کرتا ہے یا اس کے اندر موجبات کفر پائے جاتے ہیں تو وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔ تو یہود جو کہتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ ہے لہذا ہماری تکفیر جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت سارے ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، آخری نبی کو نہیں مانتے، اس طرح عیسائی جو ہے نا وہ بھی بہت سارے ضروریات دین سے انکار کرتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ منحصر نہیں ہے کسی اہل قبلہ کے اندر کہ وہ اگر کسی طرف اپنے جہت اور قبلہ مانتا ہے اور باقی ضروریات اسلام سے انکار کرتا ہے تو یہ منحصر نہیں ہے نیکی اس کے اندر۔ لیس البر، یہ البر لیس کی خبر ہے اور لیس کا اسم ان تولوا وجوہکم ہے، اور خبر کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ یوں مقصد یہاں پر رد ہے یہود کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو اہل بر کہتے ہیں، تو جو اس میں مقصدی بات ہے، اہم بات ہے وہ بر ہے، اس کی تردید ہے کہ یہ بر نہیں ہے، نیکی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ آپ پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق، مشرق یا مغرب کی طرف۔ تو کیونکہ البر اسم اور خبر دونوں معرفہ ہے تو حصر والا ترجمہ ہے کہ نیکی بند نہیں ہے اس بات کے اندر کہ تم کر دو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف۔ مشرق اور مغرب کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم ابھی یہاں موجود ہے پاکستان کے اندر تو ہم مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں، قبلہ وہ ہے، اور اگر مثال طور پر کوئی بیت اللہ سے مغربی جانب میں ہو تو پھر بیت اللہ اس کے مشرقی جانب میں ہوگا، تو یہ مطلب ہوگا کہ قبلہ کسی کا مغرب کی طرف ہے یا مشرق کی طرف ہے یا شمال کی طرف آتا ہے، جنوب کی طرف آتا ہے، اور صرف قبلے کی طرف چہرہ کرنا اس کو نیکی سمجھتا ہے اور اس کو کامل ایمان سمجھتا ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ ہاں ولیکن البر سے نیکی کیا ہے اس کی تفصیل کی جا رہی ہے۔ ولیکن البر، یہ لاکن کا اسم ہے، البر من آمنا تو یہ اس کا خبر ہوگی، لیکن من آمنا تو ذات ہے اور البر مصدر ہے، اور حمل ذات کا مصدر کے اوپر صحیح نہیں ہے کہ نیکی وہ شخص ہے، وہ شخص تو نیکی نہیں ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ لاکن البر بر من آمنا، من سے پہلے بر محذوف ہے، لیکن نیکی بر من اس آدمی کی نیکی ہے، یا لاکن البر بمعنی لاکن ذل بر، نیکی والا من وہ آدمی ہے آمن باللہ جو ایمان لے اللہ پر، والیوم الآخر، اور اللہ پر ایمان سے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی صفات کے اوپر تفصیلی ایمان، پورا وہ تفصیلی صفات مراد ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر بھی تفصیلی ایمان، جنت جہنم اور حساب کتاب، اور والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان، تو فرشتوں کا بھی تفصیلی ایمان مراد ہے، اللہ کی مخلوق کے معصوم ہے، لا یعصون ما امر اللہ، اللہ کے نائب نہیں ہے وغیرہ۔ والکتاب اس میں جن سے کتابیں مراد تمام آسمانی کتابیں چاہے جو منزل من اللہ ہو ان کے اوپر ایمان، اور ان کے اندر جو باتیں ہیں ان پر ایمان۔ والنبیین، اور تفریق نہیں کرے گا کہ بعض کتاب پر ایمان ہے، اور یہودیوں کی طرح کہ وہ تفریق کرتے ہیں کہ تورات کو مانتے ہیں باقی کو نہیں، عیسائی جو ہے انجیل کو مانتے ہیں باقی کو نہیں، تمام کتابوں پر اجمالی ایمان ضروری ہے۔ والنبیین، اسی طرح انبیاء کے اوپر ایمان جو ہے وہ بھی بلا تفریق ایمان مراد ہے۔ تو یہ گویا کہ 5 امور ہے جو باطن کے ساتھ متعلق ہے، ایمان باللہ 1، والیوم الآخر 2، والملائکۃ 3، والکتاب 4، والنبیین 5۔
یہ 5 امور جب انسان کے باطن میں پائے جائے تو نفس کی اصلاح ہوگی۔ یہاں سے